دیکھیں انصاف ہوتا کیا؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کا جب اوپر اٹھتا ہے معاشرہ، تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا جب اس معاشرے میں انصاف نہ ہو. جو بھی دنیا کی تاریخ میں ملک اوپر گئے ہیں ان کا انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا عالم ابن خلدون، وہ کہتا ہے کہ میرا سارا جو تجزیہ ہے قرآن کا، اس کے بعد میں ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. وہ مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا. انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جب اس میں انسانیت ہو اور اس میں انصاف ہو. میں نے جب آج سے 26 سال پہلے اپنی پارٹی شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. میں اپنی ساری قوم کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یہ انصاف نہ ہو. انصاف کا مطلب ہوتا ہے رائٹس، ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ کمزور ہے چاہے طاقتور، چاہے امیر یا غریب. جب تک معاشرے میں انصاف کی وجہ سے لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے، ایک معاشرے کا جو پوٹینشل ہوتا ہے، معاشرے کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی. مدینہ کی ریاست میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں ایسا زبردست انصاف کا نظام تھا کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی، کیونکہ انہوں نے ایسا زبردست انصاف کا نظام بنایا تھا کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی ریاست کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا تھا. اور جب آپ کو انصاف ملتا ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ایک نظام، تو وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. تو ہماری جو جنگ ہے آج وہ ہے انصاف لینے کے لیے. اور جو ہمارے ملک میں جدوجہد ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹولے کی ہے کے خلاف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کے اوپر حاوی ہوا ہے، وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے نیچے، مجھے این آر او دو. مل کے وہ سارے اپنی چوری، اربوں روپے کی چوری معاف کروا لیتے ہیں، جبکہ غریب آدمی چھوٹی سی ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں پھنستا ہے اور جیلوں کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو. طاقتور چوری کرتا ہے قانون سے اوپر، اس کو ہاتھ نہیں لگتا. کمزور جب بیچارہ، اس کو کوئی حفاظت نہیں کرتا قانون. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور یہ جو رائٹس کی موومنٹ ہے، انصاف کا مطلب رائٹس کی موومنٹ، یہ چل رہی ہے. اور یہی ہے حقیقی آزادی کی تحریک. حقیقی آزادی، حقیقی آزادی، بس حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ایک ملک کا انصاف کا نظام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں، ایک اس کو ARY کا نیوز ایڈیٹر، سوچیں نیوز ایڈیٹر کے گھر میں، عماد یوسف کے گھر میں صبح کے 2 بجے پولیس گھس جاتی ہے. اب بس سنو ذرا، رات کے 2 بجے ایک نیوز ایڈیٹر کے گھر پہ پولیس گھس جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اور اس کی بیٹی، وہ کہتے ہیں بیٹی شوق میں تھی کہ کون کس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی آ کے کسی کو اٹھا کے لے جائے. کسی مہذب معاشرے میں نہیں ایسے ہوتا. ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی چھوٹی سی بیٹی، کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی.
एक मिनट सुने, बात यह है कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं चल रहा होता, वो लोगों की हिफाजत नहीं करता, ताकतवर जो मर्जी कर लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून, ये है हम सबकी स्ट्रगल। मैं इंशाअल्लाह परसों 13 तारीख को लाहौर के अंदर हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान की हकीकी आजादी का हम जलसा भी करेंगे, जश्न भी बनाएंगे और अपनी कौम को बताएंगे कि हकीकी आजादी लेते कैसे, हकीकी आजादी होती क्या। कायदे आजम आप सबको पता है या पता नहीं कि कायदे आजम ने जब अपनी सियासत शुरू की थी तो इनको हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर समझा जाता था, यूनिटी एम्बेसडर, को वो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे। ये याद रखें कि कायदे आजम की जो शुरू की सियासत थी, उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेजों से आजादी लें, अंग्रेजों से आजाद हो। और फिर क्या हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ आना शुरू हो गया कि वहां ऐसे लोग थे, वो जो कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सब के लिए, अक़लियतों के लिए आजादी नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आजादी चाह रहे थे। इधर इख्तिलाफ हुआ उनका, वो चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को आजाद हो। तो उनको खौफ आना शुरू हो गया कि अंग्रेज की आजाद गुलामी के बाद हम हिंदू की गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आजादी की स्ट्रगल की थी और पाकिस्तान बनाना है, इसलिए पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत किए थे। हम भी अपने मुल्क के अंदर, ये हमारा जो मुल्क बना है, हम ये सब के लिए है, इसमें हम सारी अक़लियतों को बराबर के शहरी समझते हैं और इसलिए पाकिस्तान बना था। अगर हिंदुस्तान में कायदे आजम को ये हो जाता कि हम बराबर के शहरी रहेंगे, तो वो तो शुरू में कांग्रेस का हिस्सा थे। इसलिए आज पाकिस्तान में जब इंशाअल्लाह जब हम परसों अपनी हकीकी आजादी का जश्न बनाएंगे, तो हम अपनी सारी अक़लियतों को भी पैगाम देंगे कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपके हुकूक हम हिफाजत करेंगे, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं 11 अगस्त में आने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।